کی ضرورت ہے اور مستحق زکوٰۃ بھی ہے، لیکن خودداری کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لیتا۔ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا علاج کرا دیا جائے یا اسے کہہ دیا جائے کہ معالج میرے دوست ہیں اس لیے آپ کا مفت علاج ہو رہا ہے، یا کوئی اور بہانہ کر دیا جائے، بالکل بھائی ضرور کرو، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو مالک بنانا جو ضروری شریعت نے قرار دیا یا فقہا نے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ دستخط کرا لیں، جو بل ہے نا بس اس پہ دستخط کرا لیں، اسے کہہ دیں کہ اسپتال کا یا کلینک کا یہ نظام ہوتا ہے کہ مریضوں سے دستخط کرائے جاتے ہیں، وہ دستخط کر دیں گے 4 5 7 پیپرز، کون سا مریض نے پڑھنے، وہ سائن کر دے گا، تو یہ سائن ایتھورائزیشن ہو جائے گی اس کی طرف سے کہ آپ نے زکوٰۃ میں اس کا علاج کرایا۔ ضرور کرنا چاہیے، ضرور، جہاں تک ہو سکے اس زکوٰۃ کے پیسے کو بینک کی بجائے خود استعمال کر لینا، خود دینا چاہیے، خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے، معقل ابن سنان تھے شاید، یہ معقل رضی اللہ عنہ تو تھے ہی، انہوں نے اپنے بستر سے ایک نابینا ہو گئے جب، تو ایک مضبوط بڑا رسہ ڈورا اپنے بستر سے دروازے تک لگا دیا تھا، تو جب بھی کوئی فقیر آتا تھا تو اٹھ کے اس کے سہارے خود جا کے اسے پیسے یا جو چیز بھی دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے بچے ہمیں کیوں زحمت کرتے ہیں، ہمیں موقع دے دیا کریں، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا ذلت کی موت سے بچائے گا، تو اس لیے اپنے ہاتھ سے ہی صدقہ کرتا ہوں، تو اس لیے ضرور کرنا چاہیے۔ ہاروت اور ماروت کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سے سبق ہیں، اس میں سے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دینے والی کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتی۔ موٹی سی بات، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اللہ نے فرمایا اور وہ سیکھتے تھے جا کے ایسی ایسی چیزیں جس سے شوہر کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا عمل کرنا، کوئی بھی ایسا جملہ بکنا، کوئی بھی ایسی کوشش کرنا کہ طلاق ہو جائے، اپنے غصے کی تسکین کے لیے لڑائیاں کروانا اور محض انتقام کے جذبے سے یہ کام کرنا، یہ سب لعنت کے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پر فرمایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان گلے لگا لیتا ہے اس اپنی اولاد میں سے اس بچے کو جو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے گھر میں لڑائی کروائی اور طلاق ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت کے قصے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایسی مستقل امتحانات پائے جاتے ہیں کہ آدمی ان امتحانات میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ یہ امتحان ہی ہے نا کہ ایک آدمی کو صبر کرنا پڑ گیا، بیوی سے لڑائی ہو گئی، اب صبر کرنا پڑ گیا، یہ امتحان ہی ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا میری حدود کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ طلاق کے اس سارے آیات کو پڑھیے، اس سارے قصے کو، تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں کبھی بھی جو حدود میں نے متعین کرتی ہیں انہیں نہ توڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے غصے کے جذبے کی تسکین کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اسے درندہ بننے کی؟ یہ درندگی جو ہے نا یہ انسان سے ختم ہونی چاہیے، عقل اور شعور کو آنا چاہیے، اور شعور خیال اور احساس سے پرورش پاتا ہے۔ آدمی پھول کا خیال کرتا ہے اور پھر پھول اس کے ہاتھ میں آ جائے تو محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال اور احساس کی یکجائی کو، ان کے جمع ہونے کو انسان کا شعور کہتے ہیں۔ خیال ہے طلاق دے دوں، جس دن دینی پڑی نا اس دن سوچے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے میری زندگی پہ، بچوں پہ، خدا کو کیا جواب دینا ہے، خلا لینا ہے، عورت سوچے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، تو یہ شعور کی بات ہے کہ اس وقت آدمی پھر فیصلہ کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔
6 مہینے سال لگ جاتا ہے طلاق دینے میں کہ میں کرنے کیا چلا ہوں، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، اور پھر کہتا ہے یہ تو صرف ایک طلاق، مجھ سے زیادہ نہیں بولتا۔ یہ ایک مثال ہے، وگرنہ انسانی زندگی میں 20 مثالیں ہیں۔ اس ہاروت اور ماروت کے قصے میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو وہاں پہ تعلقات منقطع کر دینے چاہیے جہاں پر زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ زبان کا ہی استعمال ہے نا، کہ وہ جادو کرتے تھے، دم پڑھتے تھے، کوئی چیزیں کرتے تھے جس سے لوگوں میں فساد اور فتنہ پھیلتا تھا۔ ایسے ہی وہ بد اخلاق آدمی جس کے متعلق پتہ ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھا تو یہ گالیاں میری زبان پر بھی آ جائیں گی، میں اس سے سیکھنے کیا چلا ہوں، میں متاثر ہو جاؤں۔ پارٹی کا چیئرمین ہے، بے تحاشا گالیاں بکتا ہے، اب اس کا وزیر ہو جانا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں نے اپنے اخلاقیات کو کسی طرح موم جامہ پہنا دیا اور یا پھر میں اس کے رنگ میں رنگا جاؤں گا، تو اخلاقیات کی تباہی کے عوض میں پوری دنیا بھی ملے تو جوتے کی نوک۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زبان کتنی خطرناک واقع ہوتی ہے، اور انسانی نفس میں جو چوری کی عادت ہے، یہ اس عادت کے تحت اشیاء کی چوری نہیں کرتا، الفاظ کو چرا کے اپنے اندر ڈال دیتا۔ بچے کو آپ دیکھیں، کلاس سے نیا لفظ سیکھ کے آتا ہے، گالی دیتے اسے شعور ہی نہیں گالی کیا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں بیٹے یہ لفظ، وہ کہتا ہے اسکول میں لڑکے کہہ رہے تھے، کلاس میں بچے کہہ رہے تھے، میں وہاں سے سیکھ کے آئی ہوں، یا مجھے میری ٹیچر نے یہ بتایا۔ اب وہ جب اس کے ماں نہیں پوچھتی ہے تو ماں باپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں، یہ ماحول کیسا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، ہاروت اور ماروت کے بہت اسباق۔ ہدہد کے قصے میں پرندے کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا یہ ایک معجزہ ہے یا استثناء ہے، یا پرندوں میں ایسی سینسز ہوتی ہیں جو ابھی دریافت نہ کی ہو۔ یہ لفظ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، صحیح لکھا ہوگا آپ نے لیکن ہماری نظر ایسی ہو رہی ہے کمزور۔ پرندوں میں یہ سینسز ہوتی ہیں، اشیاء کو دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہر پرندے میں ہوتی ہے، یہ صرف ہدہد ہی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے۔ چیونٹیاں دیکھتے ہیں آپ کیسی غذا جمع کرتی ہیں، چھپکلی کس موسم میں باہر آتی ہے اور کہاں سے بھاگ جاتی ہے، کس روشنی سے اور کس بو سے جانور متاثر ہوتا ہے، یہ تجزیے کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کا پورا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم فرانس میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو وہ سن 23 میں ایک شہر بننا ہے، اور اس کی تیاری وہ کوئی 15 سال پہلے کر رہے تھے کہ 15 سال بعد یہاں پہ پبلک آئے گی، اتنے مکانات ہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں سارے۔ تو اس کھدائی کے دوران ایک چیز تھی، وہ اخبارات میں آئی تو ایک دوست نے دکھایا، لے جا کے پورے کے پورے چیونٹیوں کے شہر آباد تھے، بڑے منظم طریقے پہ، ان کے گھونسلے تھے، ان کے خوراک کے ذخائر تھے، حتیٰ کہ خوراک کو ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ہجرت کر رہی تھیں، جا رہی تھیں۔ جب انہیں مٹی کو ہٹایا گیا تو اب وہ گورنمنٹ نے کام روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے ان چیونٹیوں کو منتقل ہونے دو کہیں، یہ آرام سے چلی جائیں، جب یہاں کوئی چیونٹی نہیں رہے گی تو کب کام شروع ہوگا۔ ہم نے کہا یہ صحیح کیا، انہوں نے یہ حدیث کے مطابق کیا۔ وہ کہنے کیا حدیث آئی، تو ہم نے انہیں بتایا کہ ایک ادب المفرد میں، صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ ادب المفرد میں ایک حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی تھے، وہ سو رہے تھے تو چیونٹیوں نے انہیں کاٹا، تو وہ اٹھے تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے چیونٹیوں کے اس بل یا جہاں بھی تھیں آگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اور اللہ نے کہا آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ایک ایسی امت کو ختم کر دیا جو میری بڑی تعریف کرتی ہے۔ تو ہر ایک میں ہوتا ہے، چیونٹیوں میں بھی باتیں ہیں، حالات، ان چیونٹیوں کی زبان اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اشارے ہوتے ہیں، اشارے کرتے ہیں انسان کو کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ تجزیہ یہ سینسز ہی کی تو بات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے مر جانے پہ نہیں کھاتا،
بلی اپنے مالک مر جانے پہ نہیں کھاتی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھوڑا تھا وہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا، صلاح الدین ایوبی نہیں رہے تو گھوڑا بھی نہیں رہا۔ ایسے متعدد واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ ایک بات مسلم روم میں نے بھی کہی ہے، لکھی ہے، قصہ ہے چھوٹا سا۔ ایک آدمی کو یہ خط سما گیا کہ مجھے جانوروں کی زبان آنی چاہیے، تو بہت جستجو کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ قصہ ہی ہے، اصل حقیقت نہیں ہے۔ وہ جا رہے تھے طور پہ، تو اس نے کہا حضرت اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کیجئے، وہاں جا کے عرض کیجئے گا کہ مجھے زبان مل جائے اور میں جانوروں کی زبان سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا پگلے اس کے پیچھے نہ پڑ، ایسے ہی تو اس سے زیادہ اصرار کیا، تو انہوں نے جا کے عرض کیا، خیر اس کو واپسی پہ بشارت دے گئے کہ کل جب صبح اٹھو گے تو باولے تجھے ساری زبانیں جانوروں کی آتی ہوں گی۔ وہ اس اشتیاق میں صبح صبح اٹھ کے اپنے گھر کے باہر کھیت میں کھڑا دیکھ رہا ہے، رات کسی نے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا تھا اور اس روٹی کے ٹکڑے پہ کتا اور ایک مرغا لڑ رہے تھے۔ کتے نے کہا بہت بھوک لگی ہے، کھانے دے۔ تو مرغے نے کہا بے فکر رہ، تیرے لیے تو کوئی اور بندوبست ہو جائے گا، میں تو تھوڑا سا کھاؤں گا پھر چھوڑ ہی دوں گا۔ یہ بڑا خوش ہوا سن کے۔ تو کتے نے کہا مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ کل مالک جو ہے نا جہاں سے یہ روٹی پھینکی ہے، ان کا گھوڑا مر جائے گا، تو پھر تمہاری عید ہو جائے گی، جتنا مرضی گوشت کھانا، مگر میں تو خود بھوک سے مرتا ہوں، یہ رہنے دے، تھوڑا سا کھا لوں گا، تھوڑا سا مرغی کے لیے رکھ لوں گا، تھوڑا سا کل کھا لیں گے۔ کتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو یہ سنا کہ کل وہ مر جائے گا تو اس کو تو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا اچھا یہ گھوڑا مر جائے گا، وہ فوراً گیا اور گھوڑا بیچ آیا، پیسے کھڑے کر لیے، بہت خوش ہوا۔ اگلے دن پھر صبح سے تماشا مل گیا۔ تو کتے نے کہا کہ اے مرغے، اے جھوٹے، تو کہتا تھا گھوڑا مر جائے گا، کدھر اس کا گھوڑا مرا ہے؟ تم تو بہت جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا ایسے نہ کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ گھوڑا فلاں جگہ پہ بیچ کے آیا اور مر گیا، یقین مان تو جا کے دیکھ لے۔ اس نے کہا تو اب میں تو اتنی دور جا نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا چلو کچھ تم کھا لو، کچھ میں کھا لیتا ہوں، لیکن البتہ اتنے دن کے بعد اس کا خچر مر جائے گا، پھر تیری عیش ہے، مجھے تو پھر بھی پتہ نہیں، میں تو گوشت کھاتا نہیں۔ اگلے دن خچر بیچ آیا، بڑا خوش ہوا خچر بیچ کے۔ اس نے کہا کمال کی بات کی ہے اس نے، یہ تو جانوروں کی بولی سیکھنے سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ اب وہ اگلے دن پھر لڑنے لگے۔ کتے نے کہا کہ تو کہتا تھا خچر مر جائے گا، کدھر خچر؟ اس کا فلاں جگہ مر گیا۔ پھر ایک تیسرا جانور آ گیا، یہ دونوں لڑتے رہے۔ ایک دن بس پھر صبح اٹھا تو کتے نے مرغے کو پنجے سے پکڑ لیا، تو اس نے کہا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کائنات کا، تو روز مجھے کہتا ہے اور کوئی نہیں مرتا، کبھی کچھ بہانے کبھی کچھ بہانے، اس ملک کی خبریں دیتا ہے جہاں میں پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا یقین مان میں سچا ہوں، بس آخری بات تجھے کہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس کا کل مالک ہی مر جائے گا۔ اس نے کہا جب اس کی خیرات ہوگی نا، اور روٹیاں بچیں گی، روغنی نان بچیں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، گوشت ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، تیری پسندیدہ غذا تو کھانا۔ تو بھاگا سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سو روتا چیختا، اس نے کہا حضرت کل تو میں مر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور فرمایا اسے بتانا کہ یہ سب چیزیں تیرے ہی صدقہ تھی، جو ہم انسان کے لیے فیصلے کرتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں۔ تو نے اپنے مال کو بچا لیا، اب جان بچا، تو پھر ہم تمہیں مانیں کہ اپنی جان بچا لو، موت سے تم مفر اختیار کر۔ تو اس نے کہا حضرت اب کیا کروں گے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کلمہ پڑھ اور مر جا، کم سے کم ایمان تو دنیا سے لے کے جا۔ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، ہیں یہ پلاؤ کیسے لکھا ہے آپ نے؟ دیکھیے، کیونکہ کسی کو پانی پلانا، یہ پے کے بعد یا تو نہیں آتی، یہ تو اس کی زیر جو ہے نا وہی یا کے طور پہ کام کرتی ہے۔
ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے 3 نقطے ہوتے ہیں. یہ کیا کیا، کیا ایسا طرز عمل ٹھیک ہے جبکہ دوسرا بندہ کسی اور کام بالکل ٹھیک نہیں ہے؟ بھائی خود اٹھ کے پانی پینا چاہیے، جب تک کوئی شدید ضرورت اور ایسی چیزیں ہوں نہیں ان کاموں میں پڑنا چاہیے. کانا یختم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیا کرتے. اب یہ کام بیوی کر دے، اب یہ کام بچے کر دیں. سب سے ٹاپ کلاس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام خود کر لیا کرتے. ایسے ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جن کی سوانے میں لکھا ہے کہ بیوی نے کہا اتنے سال کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے کہی ہو، بس چپ رہتے تھے، اپنے سارے کام خود کر لیا کرتے تھے. ایک صاحب کا حالات پڑھ رہے تھے، ان کی اہلیہ نے ان کے حالات میں لکھا، مختصر سا مضمون تھا. انہوں نے کہا کوئی کام زندگی بھر نہیں کہا، کپڑے اپنے شام کو آ کے خود ہی دھوبی کو دے آتے تھے، جو وقت مقرر ہوتا تھا اس پہ لے آتے تھے. پانی بھر کے کنویں سے اپنے لیے خود الگ سے رکھ لیتے تھے. کھانا کھانا ہوتا تھا، بیٹھ جاتے تھے، میں کھانا پیش کر دیتی تھی. بچے کوئی چیز کہتے تھے چیک کاٹ کے 1930 سے پہلے کے واقعات ہیں، سارے کام خود کر لیتے. کیوں آدمی کسی کو کہے؟ اس سے ثواب دلانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود سنت پہ عمل کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کر لیتے تھے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دیکھتے رہتے تھے، خود ہی انہیں اوپر نیچے سے دیکھ لیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، عام دیہاتی لوگوں سے اٹھ کے آئے ہیں، کوئی جوں، کوئی کھٹمل، کوئی چیز، کوئی مطلب کیڑا، اصل لفظ یہ ہے، کوئی کیڑا، کوئی چیز ان کے جسم مبارک پہ اس پہ نہ آ گئی ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک خود لے کے مسواک کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانی ہوتی تھی، خود ہی لگا لیتے تھے. اپنے جوتے کو خود ہی دیکھ لیتے تھے کہ مرمت کے قابل ہے، یعنی اس میں کوئی ایک آدھ گرہ لگانی ہو، کچھ تھوڑا بہت ٹھیک کرنا ہو، خود ہی کر لیتے تھے سارے کام. اور کبھی کبھی لوگوں میں تبلیغ کر کے آتے تھے تو یہ شعر کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے کہ وہ آتی کبھی الاخبار من لم تزودی، اور تمہارے پاس ایسا آدمی آیا ہے خبر دینے کے لیے جس کے آنے جانے کا خرچہ تم نے برداشت نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے سچی خبریں تمہیں لا کے دے رہا ہوں، اور میرا آنا اور جانا یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، تمہارے کوئی پیسے تھوڑے ہی خرچ ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس ثواب کے کام کو کہ دوسرے کو موقع دے رہنے دے، اچھا ہے خود ہی کر لے. یہ کہے کہ تو اور زید میری زندگی سے چلے گئے، اب تیرے اور میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے سوال بھیجا ہے واٹس ایپ پہ بھی، اس میں ہم خود ایک جگہ اٹک گئے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں پھر آپ سے عرض کریں گے. فتویٰ اور خاص طور پہ طلاق اور علیحدگی کا اور کفر کا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسے ہم دیکھ لیں پہلے پھر کچھ عرض کریں. آپ نے صحیح بات پوچھی. قضائے عمری کی اصل یا دلیل کیا ہے؟ قضائے عمری جو ہے نا، اس کی اصل دلیل قرآن کی جو آیت کریمہ ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اب یہ الفاظ جو ہیں اس سے اجتہاد ہوا ہے اس پہ. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت میں لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس ایک لفظ کی بنا پر مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. ایک مجتہد کہتا ہے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور جناب والا کے علم میں ہی ہوگا کہ الفاظ جو ہیں ان کے ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک ان کا مجازی معنی ہوتے ہیں. تو بسا اوقات لفظ اپنے اصل سے ہٹ کر استعمال ہوتا ہے. مثلاً شیر ہے، مثلاً چاند ہے. اب چاند بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہی ہے نا، ایک خوبصورت ہے اور ایک اس کا مشبہ بہی ہے، یعنی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اردو میں، عربی میں، ساری دنیا کی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کے حقیقی معانی ہوتے ہیں.
حقیقی معانی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استعارے سے کام لیا ہے، مجازی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ ائمہ مجتہدین کی اپنی اپنی آراء ہیں، اور اسی بنا پر اجتہاد میں فرق پڑتا ہے۔ جب اجتہاد میں فرق پڑتا ہے، لامحالہ مسئلے پہ فرق پڑتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء یتربصن بانفسہن، عورتیں عدت کے معاملے میں رکیں دوسری شادی سے جب تک کہ وہ 3 مرتبہ ایام سے نہ گزر جائیں۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے، اس پہ بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بحث ہوئی۔ ثلاثۃ قروء سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائیں، یا یہ ہے کہ وہ ایام 3 مرتبہ آ جائیں؟ اصل مفہوم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے حضرات قروء سے مراد اس کی ناپاکی کا زمانہ ہے، اور بعض حضرات اس سے مراد طہر لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لینا ہم کہیں مکس اپ نہ کر گئے۔ دونوں طرف ائمہ ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے اکابر اہل لغت ہیں۔ لفظ میں جب اختلاف پڑ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے بڑے آدمی امیر المومنین نہیں مانتے تھے کہ غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خیال اور جو تصور تھا وہ اتنی اوپر، اتنا بلند و والا تھا اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بازار گلی کسی جگہ پہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور ہاتھ بڑھایا اور مجھ پہ غسل فرض تھا۔ اب میں جھجک رہا تھا، بھاگا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہیں، یہ ناپاک ہاتھ کیسے لگاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ بڑھا ہی دیا تو مجبوراً مجھے ہاتھ بڑھانا پڑا۔ پھر میں نے معذرت کی کہ میری یہ حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں ناپاک ہوں، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کیے بغیر کبھی تشریف ہی نہیں لا سکتے۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عمر میرے ساتھ آؤ، وہ گئے تو انہوں نے کہا پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان پہ فرض ہے یا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں مجھے غسل کرنا ہے ابھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ چیز تھی ایسی۔ جب تیمم کی بحث آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے ہوتا ہے، غسل کے لیے نہیں ہوتا۔ انہیں قرآن پاک کی آیت بتائی گئی تو انہوں نے اس کی تعویل کی، انہوں نے کہا یہاں طہارت سے مراد وضو ہے، تم لوگ غسل کہتے ہو، میں تو نہیں مانتا کہ غسل کے لیے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ حضرت یہ ایسے نہیں ایسے۔ تو الفاظ بنا بنتے ہیں اجتہاد کی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ نے کہا میری یاد کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی یاد کے لیے نماز قائم کی جائے، تو اگر قائم نہیں کر سکا تو اب اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل اس کا پھر حدیث میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی فجر کے لیے، آپ کہیں سے تشریف لا رہے تھے اور آپ رکے ایک جگہ پہ، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے، رات کے آخری پہر میں رکے، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو ہمیں فجر کے لیے جگا دے۔ اور آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب آپ کو جگنا ہوتا تھا صبح تک، تو رات کے آخری پہر میں تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر لیٹ جاتے تھے کہ اب جب صبح صادق ہوگی تو نماز پڑھ کے پھر سوؤں گا۔ سورج چڑھنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی کو یا کوہنی کو زمین پہ بستر پہ ٹکا کے اس پہ سر رکھ لیتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اس دن ایسے نہیں ہوا، اس رات کو، اور آپ نے فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں آپ کو جگا دوں گا، اور جناب والا آرام فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔
سورج چڑھا، تپش ہوئی، اور جب ریت تپی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی. انہوں نے کہا اللہ اکبر، حیرت اور تعجب سے کہ کیا ہوا، فجر کی نماز چلی گئی. پھر دوسرے ان کی آواز سے اٹھے، پھر انہوں نے منع کیا، ان کا عمر نہ کرو، اب اونچا نہ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، بس سونے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا بلال کو بلاؤ جس نے ذمہ داری لی تھی. یہ ہے ذہانت اور یہ ہے بات کرنے کا طریقہ. آپ نے کہا بلال کیا ہوا، یہ تم نے تو کہا تھا کہ اٹھاؤ گے، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس نے آپ کو نیند دی اس نے مجھے بھی نیند دے دی. یہ ہے حسن جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس وادی سے، یہاں غفلت کے اثرات ہیں، نکلو اس وادی سے. آگے گئے اور اس دن آپ نے وضو کے بعد سنتیں بھی پڑھی زوال سے پہلے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا. یہیں سے حنفیہ نے مسئلہ لیا کہ اگر 2-4 آدمی قضا نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جہری نمازوں میں جہر اور سری نمازوں میں سری طور پہ وہ قرات کریں گے. 10 مسافر جا رہے تھے، کسی نے فرض کر لیجئے ظہر کی نماز ضائع ہو گئی تو ظہر آہستہ، اور مغرب کی ہو گئی تھی تو مغرب کی جب قضا پڑھیں گے تو اونچی آواز سے پڑھیں گے. جب حدیث کی طرف آئے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضا نماز ادا فرماتے تھے. یہ دونوں چیزیں اقیم الصلاۃ لذکری اور یہ حدیث جو صحیح بخاری شریف وغیرہ میں آئی ہے، اس کو ملا کر ائمہ مجتہدین نے قضا نماز پڑھنے کا حکم دیا، فتویٰ دیا. اور پھر اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں سے کسی کی بھی نماز قضا ہوگی، چونکہ اس سے قضا ادا کی تھی لہٰذا یہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اب یہ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بڑے تعجب کی معلوم ہوتی ہیں، لیکن انسانی زندگی ہے نا، انسان ہی تھے نا آخر وہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور کہا الی مکانکم، جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. تشریف لے گئے گھر اور پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا تمہاری نماز ہو گئی. لوگ چلے گئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں جب قعدے میں آخری نماز کے آخر پہ بیٹھا ہوں تو مجھ پہ جنسی خواہشات کا غلبہ ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکلی ہو اور اس نے میرا وضو توڑ دیا ہو. تو میں نے جا کے دیکھا تو میری شلوار میرا جو چادر ہے یہ پاک تھی. تو اس سے مجھے خوف ہوا تھا کہ کہیں تمہاری نماز ضائع نہ ہو جائے. میں نے تمہیں آ کے بتا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تم سب کی نماز ہوگی. انہوں نے جو روکا تھا دوبارہ اثر پڑتے نا وقت کے اندر. یہ قضا کی روایات جتنی بھی ہیں وہ اسی طرح کی آتی ہیں کہ ایک نماز نہیں ہوئی یا رہ گئی تو اسے دوران ہے. امت اس پہ متفق رہی ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ قضا نمازیں پڑھتے رہے ہیں. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کے نہیں تھے. اور شیخ نے امت سے جن معاملات میں اپنی الگ راہ بنائی ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اہل حدیث حضرات نے اپنے پاس سے نہیں لکھا. اہل حدیث حضرات بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ائمہ ہی سے لیتے ہیں. اور کسی موقع پہ پہنچ کے وہ چاروں ائمہ سے الگ ہٹ کے ایک راستہ اپناتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. وگرنہ اہل حدیث حضرات عام طور پہ کتابیں آپ ان کی تفصیل سے پڑھ لیں تو کسی نہ کسی امام کا قول ہوتا ہے، کسی نہ کسی نے اس پہ عمل کیا ہوتا ہے. مثلا رفع یدین پہ وہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو رفع یدین باقی ائمہ کے ہاں تو ہے نا، تو نئی کون سی چیز آئی؟ آپ نے دوسرے مسلک کو اپنا لیا یا دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دے دیا. 8 تراویح البتہ ایسی چیز ہے جو آپ فرماتے ہیں باقی حضرات نہیں فرماتے. باقی چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں. چاروں ائمہ 3 طلاقوں کے قائل ہیں. بلکہ اہل فقہ جعفریہ کو شامل کریں تو وہ فقہ جعفریہ بعض اور شرائط بھی مانتی ہیں. مثلا آپ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اہل حدیث حضرات کے نزدیک اور گواہوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اہل تشیع کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور پھر بھی گواہ ہونے چاہیے طلاق پہ، ورنہ طلاق ہی نہیں ہوتی. قرآن کریم کہتا ہے وَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور یہ معاملات ہیں ان میں 2 گواہ بنا لینا. اب خدا نے کہا ہے بنا لینا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مجتہد کہتا ہے کہ فرض ہے گواہ بنانا، دوسرا کہتا ہے فرض نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے۔ تو کہاں ایک چیز کا فرض ہونا اور کہاں ایک چیز کا بہتر ہونا؟ دونوں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام میں سے باہر آ جاؤ، بال کٹا لو، غسل کر لو، نہا لو، فَاسْتَادُوا، تو شکار کرو، حکم ہے۔ اب اگر اس حکم پہ مانے جائیں تو پھر تو 20 لاکھ حاجی ہیں تو 50 لاکھ جانور بھی پالنے پڑیں گے کہ ہر ایک شکار کرے۔ فَاسْتَادُوا، شکار کرو، اس کا مطلب ہے جو میں نے پابندیاں اللہ فرماتے ہیں لگائی تھیں ختم ہو گئیں، اب تم شکار کرنا چاہو کر سکتے۔ تو الفاظ کچھ ہیں، معانی مجتہد اس کے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ دیگر مسالک سے نہیں مانتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ صاف فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی آدمی اس پہ استغفار کر لے تو یہ ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہے، اللہ سے بس معافی مانگ لے، قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک بات تو بھیا یہ ہے کہ یہ خیال کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام اپنے نفس کی خواہش سے کرنے لگا ہوں یا میرے پاس دلائل ہے۔ پوری امت ایک طرف ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک طرف ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایک مسائل ہیں، امت نے کوئی اعتنا ہی نہیں کیا کہ شیخ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے۔ 3 طلاقوں کا ایک ہونے کا فتویٰ انہوں نے دے دیا تھا۔ شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے لیے مدینہ منورہ اس نیت سے جانا منع کیا تھا کہ مسجد نبوی کے لیے جاؤ، قبر شریف کے لیے نہیں۔ امت نے رد کر دیا، نہیں مانا۔ شیخ کا فتویٰ قضا نمازوں کے بارے میں تھا۔ شیخ کے چند ایک فتاویٰ تھے جس پہ انہیں کوڑے بھی پڑے، جس پہ انہیں جیل بھی ڈالا گیا، اور شیخ کا جنازہ بھی حتیٰ کہ رحمہ اللہ جیل ہی سے نکلا۔ لیکن ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اپنے نفس کے کبر میں مبتلا تھے، اپنے دین کے لیے آسانی چاہتے تھے؟ ایسے نہیں ہے، وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے جس قید میں ان کا انتقال ہوا ہے 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، اور 61ویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے وہ اس آیت پہ پہنچے، ان المتقین، سورہ قمر کی آیت کہ جو لوگ نیک ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عند ملیق مقتدر، اپنے پروردگار بادشاہ ہر چیز پہ قادر کے سامنے پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ہی انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ ایسے بڑے آدمی تھے۔ یہ لوگ اپنے نفس کے لیے تھوڑے ہی کرتے تھے۔ دین میں سہولتیں تلاش کرنا یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ کون سی اچھی چیزیں؟ کیوں نہ آدمی ہمت کرے؟ خدا کی عبادت میں ہمت کرنی چاہیے، خدا کی اطاعت میں ہمت کرنی چاہیے۔ اس میں کیا گنجائش مل سکتی ہے؟ اس میں کیا کیوں گنجائشیں ڈھونڈنی ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو، عبادت کو، بندگی کو کیوں نہیں مضبوط کرنا؟ بندگی میں جیے خدا کی۔ تابعین میں ایسے نہیں تھے جو کہتے تھے کہ کسی نے کہا حضرت اتنی محنت، انہوں نے کہا محنت اس لیے کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جنت میں جائیں گے تو یہ نہ کسی کو تانا دیں کہ ہم اپنے بعد مرد نہیں چھوڑ کے آئے تھے، انہیں پتہ رہنا چاہیے کہ ان کے بعد ہم آئے تھے اور ہم نے بھی ایسی خدا کی عبادت کی ہے جیسے آپ کرتے تھے۔ یہ غیرت ہے نا دینی۔ کیوں نہ آدمی اس میدان میں آئے، کیوں نہ خدا کی عبادت کرے؟ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی شرارت بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو عالمی سطح پہ مسلمانوں میں آ رہی ہے، عالمی سطح پہ یہ فتوے دینے نہ کرے، اس مسئلے میں نہ پڑے۔ کوئی مفتی ہو جسے خدا کا خوف بھی ہو، وہ کوئی فتوے کی بات کرے تو کرے۔ ہر آدمی فتویٰ دینے پہ تلا ہوا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عدم تقلید پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فلان جگہ یہ لکھا ہے، فلان نے یہ کہا ہے، فلان نے یہ کہا ہے، اور دین میں رعایتیں اور وہ کاموں کی اجازت دینا جس کو شریعت نہیں مانتی۔ یہ اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہ ہے کہ جو چیز پڑھ لی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں تو ایسی چیزیں آئی ہیں
کہ آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی، کر لو۔ ممبر پہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں جائز قرار دیا تھا، بعد میں ناجائز قرار دیا تھا، اور جنہیں پہلے ناجائز قرار دیا تھا، بعد میں ناجائز قرار دیا تھا، کر لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جن برتنوں میں شراب پیتے ہیں سب توڑ دیے جائیں، اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان برتنوں کو استعمال کرنے میں، وہ جو میں نے اجازت دی تھی اس لیے کہ تمہارے دلوں سے شراب کی محبت نکل جائے۔ اپنے ہی حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ فرما رہے ہیں۔ جس شخص کو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے کہ کون سا حکم کب کینسل ہوا اور کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، اسے قطعاً حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ حدیث کے بارے میں بات کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ میں جذبہ تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی امت میں پچھلے 300 سال میں دوبارہ وہ دماغ نہیں آیا۔ عالم دین کی جو بھی تعریف کر لینا اس بندے پہ پوری اترتی ہے، یا بندہ اس تعریف پہ پورا اترتا ہے۔ کمال کے آدمی تھے، شاعری ان کے ہاں تھی، ادب ان کے ہاں تھا، فقہ ان کے ہاں تھی، حدیث ان کے ہاں تھی، تفسیر ان کے ہاں تھی، صوفی وہ تھے۔ شاہ صاحب کے کیا کہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر اپنے کسی خواب کی بنا پر کیا تھا۔ وہ جب سندھ میں پہنچے ہیں تو بہت لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے، علماء بھی۔ پھر جب کراچی کے راستے سے انہوں نے جانا تھا، ٹھٹھا وغیرہ جب پہنچے ہیں تو پھر انہیں کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ دلی لوٹ کے، اور کیا عمر تھی اس وقت، 20-22 برس کے ہوں گے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ پھر حکم ہوا کہ سفر کرو۔ شاہ صاحب گئے اس سفر میں بالکل جوان لڑکا جیسے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی شادی بہت جلدی والد نے کر دی تھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا اب کرو شادی، ان کا میری عمر بھی ایسی، ان کا نہیں کچھ نہیں، اب کر لو ورنہ مدتوں شادی نہیں کر پاؤ گے۔ اور شاہ صاحب نے لکھا ہے پھر یہی ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا، پھر فلاں کا، پھر فلاں کا، مسلسل اتنے انتقال ہوتے رہے کہ واقعی والد کی بات اپنی جگہ درست ہے۔ وہ پہنچے مدینہ منورہ تو جو چیزیں انہوں نے وہاں دیکھیں اور لکھی ہیں خود، یہ کتابیں کیوں نہیں کوئی پڑھتا؟ در السمین پڑھی ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پوری طرح میرے سامنے آ گئی، اور اس روح نے مجھ پر غلبہ پا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں فنا ہو گیا۔ میرے پورے جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے رونگٹے میں آ گئی تھی، اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی آئندہ آنے والی امت کے لیے امام مقرر کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے منصب سے اللہ نے نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے امام تم ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ لیا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ فقہ اور حدیث میں کس طرح تطبیق دیا کرتے ہیں، فقہ اور حدیث دونوں کو ملایا کیسے کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ فقہ اور حدیث کو ملانا کیسے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کو موطا، ان کی موطا کی شرح پڑھے نا، مصوّع اور مصفّع، اب کس نے پڑھی ہوگی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کمال نظر آتا ہے کہ وہ حدیث اور فقہ کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ ادھر سے حدیث، وہ بڑا وسیع علم ہے ان کا۔ یہ وہ چیز ہے جو پھر ہمارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دیکھی، اور ان سے بھی زیادہ کمال کا جو آدمی اس معاملے میں گزرا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو جس نے سمو لیا تھا اپنے اندر، مولانا منظور نعمانی تھے رحمۃ اللہ۔ ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی جتنی شہرت اور جتنا فیض مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ کا پھیلا، لیکن حق یہ ہے کہ مولانا منظور نعمانی نے کمال کیا۔ ان کی معارف الحدیث پڑھیں نا، وہ حدیث کو بھی لیتے ہیں، فقہ کو بھی لیتے ہیں، وہ ایسی تطبیق کرتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی نہیں تھے ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ، کہ بولتے کی زبان کو بند کریں، وہ دل میں اتر جاتے تھے، اطمینان ہوتا تھا کہ یار یہ شخص جو کہہ رہا ہے نا یہ سچ، اتنا ٹھوس علم تھا۔ یہ تو مناظرے ہیں جس میں ایک دوسرے سے مباحث کی جائیں۔ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا نا اس کا کہ قضائے عمری، امت اس پہ قائم ہے۔ ہاں ایک بات بس
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، ان کا اللہ کے رسول میں کسی کی پیروی نہیں کروں گا، میں خود مجتہد ہوں۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ہوں گے اپنے زمانے میں رحمہ اللہ، مراد ان کی یہ تھی میں کسی کی پیروی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا اور مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں یہ اجازت تو دے سکتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی پیروی کر لو، لیکن ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ تم اپنے اجتہاد اور اس میں چلے جاؤ۔ یہ تحریر ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی، جب جوان تھے 22-25 برس کے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جب عمر ہوئی نا 55-60 کی، 60 سے پہلے پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے لکھا صاف لفظوں میں کہ ہمارے ان دیار میں، بر صغیر میں، اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید چھوڑ دے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کہاں چاروں ائمہ کی کہہ لیتے میں نہیں تقلید کرتا خود مجھ کو، اور کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق یہ جملے لکھے۔